بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کریں۔ پرویز الہی کی گرفتاری کا ٹاسک اینٹی کرپشن اور پولیس ایک بار پھر سرچ آپریشن۔ پرویز الہی کے گھر سے ملحقہ اسکول اور گھروں میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ اینٹی کرپشن اور پولیس کا ایک بار پھر سرچ آپریشن۔ پرویز الہی کے گھر سے ملحقہ اسکول اور گھروں میں بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اینٹی کرپشن اور پولیس نے ایک بار پھر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پرویز الہی کے گھر سے ملحقہ اسکول اور گھروں میں بھی تلاشی لی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ پرویز الہی کی گرفتاری کا ٹاسک ہے۔ اینٹی کرپشن اور پولیس کا ایک بار پھر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کے گھر سے ملحقہ اسکول اور گھروں میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کی گرفتاری کا ٹاسک اینٹی کرپشن اور پولیس کا ایک بار پھر سرچ آپریشن۔ پرویز الہی کے گھر سے ملحقہ اسکول اور گھروں میں تلاشی لی جا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کی سابق رہنما عائشہ گلالئی سمیت 11 اہم سیاسی شخصیات کی پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور نے نون لیگ کے لوگوں کی بھی پارٹی میں شمولیت کی پیش گوئی کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ لاہور کے مسلم لیگ ہاؤس میں اکٹھ عائشہ گلالئی، سلیم بریار، عبداللہ یوسف وڑائی سمیت 11 سیاسی شخصیات نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین اور چودھری محمد سرور نے کہا کہ 9 مئی کی دہشت گردی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تکبر نے عمران خان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے منافقت دی، ہر وقت مقابلہ کرنا، جہاں پہ منافقت دیکھیں گے لوگوں میں، اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا اور ساتھ دینا۔ کیونکہ میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ میں کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کو آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔ میں انسانوں کو لے ڈوبتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عائشہ گلالئی نے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ملک کی خدمت کریں گے۔ سلیم بریار نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے۔ جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہمیں بہت رنجش، غم اور دکھ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ کاف کی طرف سے اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اور پاک آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکریٹری شافع حسین نے پارٹی کے ساتھ جڑنے والوں کو خوش آمدید کہا اور مل کر پارٹی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والی مرکزی قیادت کے ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے ہیں۔ محمد یاسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے مرکزی ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کو کور کمیٹی گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے۔ پی ٹی آئی کے رول آف لسٹ سے بھی کور کمیٹی ارکان کے نام ہٹا دیے گئے۔ تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو پارٹی چھوڑنے والوں کو گروپ سے ریموو کرنے کی ہدایت جاری۔ بنی گالہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پاکستان محافظ پارٹی کا فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر سلیم راؤ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت پاک فوج کے خلاف بات کرنا سنگین غداری ہے، جو بھی ایسا کرے گا اس کی مخالفت کریں گے۔
صدر پاکستان محافظ پارٹی ڈاکٹر سلیم راؤ کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ پارٹی کے رہنما ملک یاسین کھوکھر، رائے کلیم اللہ، رانا مرتضیٰ اور راؤ خالد عصمت بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاک فوج کی قربانیوں کو لازوال قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر سلیم راؤ نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں ملک میں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ سب قانون کی پاسداری کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر سلیم راؤ کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت پاک فوج کے خلاف بات کرنا سنگین غداری ہے۔ جو بھی آئین سے ہٹ کر بات کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں آئین اور قانون سے ہٹ کے قدم بھی نہیں رکھنا، اور جو ہمارا پارٹی کا منشور ہے ہم نے اس منشور سے بھی ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اب یہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر سلیم راؤ نے کہا کہ پاکستان محافظ پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور ہر نشست پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر پرتشدد واقعات کا معاملہ۔ پنجاب حکومت نے ملوث افراد کے خلاف شواہد پیش کرنے کے لیے 3 رکنی اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانونی ماہر فرحاد علی شاہ پروسیکیوشن ٹیم میں شامل ہیں۔ خواجہ وسیم اور عمران ہمایوں پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہیں۔ 3 رکنی پروسیکیوشن ٹیم سانحہ 9 مئی سے متعلق عدالتوں میں زیر سماعت شرپسند عناصر کی ضمانتوں کے کیسز میں پیش ہوگی۔ ان ملزمان کے ٹرائل میں بھی یہی 3 رکنی اسپیشل ٹیم عدالت کی معاونت کرے گی۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر پرتشدد واقعات کا معاملہ۔ پنجاب حکومت نے ملوث افراد کے خلاف شواہد پیش کرنے کے لیے 3 رکنی اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانونی ماہر فرحاد علی شاہ پروسیکیوشن ٹیم میں شامل ہیں۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملہ، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ ATC نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کی۔ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو عدالت پیش کیا اور مزید 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ دوسری جانب جیل حکام نے سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش کیا۔ عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی۔ تینوں رہنماؤں نے پارٹی کا ساتھ نبھانے اور PTI نہ چھوڑنے کا عزم دہرایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت۔ کمانڈنگ آفیسر نے فوجی عدالت میں ٹرائل چلانے کے لیے 16 شرپسندوں کی حراست مانگ لی۔ عدالت نے سابق MPA میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزموں کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل نے سماعت کی۔ کمانڈنگ افسر نے فوجی عدالت میں ٹرائل چلانے کے لیے 16 شرپسندوں کو تحویل میں دینے کی استدعا کی۔ کمانڈنگ افسر کے مطابق ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3, 7 اور 9 کے تحت قصوروار پائے گئے۔ ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پروسیکیوشن نے کمانڈنگ افسر کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کمانڈنگ افسر کی درخواست منظور کر لی اور سابق MPA میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان کی تحویل دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنگ کیمپ جیل کو 16 ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی۔ تھانہ سرور روڈ میں 16 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ملزمان 10 مئی سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آڈیو لیک پر جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ اٹارنی جنرل کو سنے بغیر جوڈیشل کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو معطل نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ آڈیو لیک پر جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے شہری امیر عبداللہ کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس سے منظوری لینا لازمی ہے۔ درخواست میں اہم نکات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کی جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب
ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اینٹی کرپشن عدالتیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ پروسیکیوشن نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ پروسیکیوشن نے ڈاکٹر کی دستخط شدہ رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں کا کیس، اینٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل امجد پرویز کے ایسوسیٹ نے طبیعت ناساز ہونے پر پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پرویز الہی کے سینے میں درد ہے، ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ پروسیکیوشن نے پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست پر اعتراض اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ جعلی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ رپورٹ کے جعلی ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ پروسیکیوشن نے رپورٹ کے جعلی ہونے کی ڈاکٹر کی دستخط شدہ رپورٹ پیش کی۔ پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ جعلی ہونے پر ڈاکٹر سید زین حیدر قاسمی کی استعان شدہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ یہ میڈیکل سلپ سرجیکل یونٹ 2 سے جاری شدہ نہیں، بیڈ ریسٹ کی ہدایت قابل شناخت ہے، نہ ہی یہ مہر رجسٹرار کے استعمال میں ہے۔ سلپ پر سائن میرے نہیں، ہم بدھ اور ہفتے کو سرجیکل یونٹ 2 میں نہیں تھے۔ OPD کے دن منگل اور جمعرات ہیں، بدھ کا دن سرجیکل یونٹ 2 کا آپریشن تھیٹر ڈے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھنے کے بعد عدالت نے پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی اور عبوری ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالتیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ نیب کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف غیر قانونی اثاثے بنانے کا معاملہ ابھی چھان بین کے مرحلے میں ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، احتساب عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر پیش نہ ہوئے۔ وکیل نے درخواست ضمانت واپس لینے کی استدعا کر دی۔ سماعت کے دوران عدالتی استفسار پر نیب کی وکیل نے بتایا کہ غیر قانونی اثاثے بنانے کے الزام میں انکوائری ہو رہی ہے اور تفتیش کے لیے طلب کریں گے۔ تفتیشی افسر کے مطابق وارنٹ گرفتاری 6 ماہ بعد جاری ہوں گے۔ عدالت نے باور کرایا کہ اگر گرفتاری مطلوب نہیں تو ضمانت کی کیا ضرورت ہے۔ نیب عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی چھان بین کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی گرفتاری کے خدشہ پر ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں MPO 3 اور 16 کے تحت نظر بندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں MPO 3 اور 16 کے تحت نظر بندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کی سابق رکن اسمبلی زینب عمیر کی نظر بندیوں کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے سماعت کی۔ عدالت نے MPO 3 اور 16 کے تحت ہونے والی نظر بندیوں پر تفصیلی اور جامع رپورٹ مانگ لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ اب تک ہونے والی نظر بندیوں پر رپورٹ داخل کی جائے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے بتایا کہ MPO 3 اور 16 کے تحت نظر بندیاں کی جا رہی ہیں۔ MPO 3 اور 16 آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کسی شہری کو نظر بند کرنے سے پہلے شوکاز نوٹس دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ استدعا ہے کہ MPO سیکشن 16 اور 3 کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر آئندہ سماعت 12 جون کو ہوگی۔ تنخواہوں سے ٹائم اسکیل پروموشن کی مد میں ریکوری کا معاملہ، لاہور کے اساتذہ کے لیے خوشخبری۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ خزانہ، اسکولز ایجوکیشن اور اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو ریکوری سے روک دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اساتذہ کی تنخواہوں سے ٹائم اسکیل پروموشن کی مد میں ریکوری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شکیل احمد نے خاتون ٹیچر اسما یاسین سمیت 10 اساتذہ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اساتذہ کی جانب سے میاں داؤد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر کے اساتذہ کو ٹائم اسکیل پروموشن دی اور پھر 1 سال بعد واپس لے لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے 2 فیصلوں میں ٹائم اسکیل پروموشن کو واپس لینے کا اقدام کالعدم قرار دیا۔ عدالتی فیصلوں کے بعد محکمہ خزانہ نے دوبارہ اساتذہ کی ٹائم اسکیل پروموشن
प्रमोशन वापस लेने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा खजाना के इकदाम के खिलाफ दोबारा हुक्म इम्तना जारी किया। वकील ने निशानदही की कि CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 18 मई को नए नोटिफिकेशन के तहत उस्तादिज़ा की तनख्वाहों से रिकवरी करने का हुक्म दिया, जो गैर कानूनी इकदाम है। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्तदा की कि अदालत लाहौर के उस्तादिज़ा की हद तक टाइम स्केल प्रमोशन वापस लेने के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे और उस्तादिज़ा के तनख्वाहों से रिकवरी करने से भी रोका जाए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार उस्तादिज़ा के तनख्वाहों से रिकवरी रोकने का हुक्म दिया। महकमा खजाना, स्कूल्स एजुकेशन और अकाउंटेंट जनरल पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल तहकीकात के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अफजाल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इन वाक़यात की छानबीन के लिए GIT तश्कील दी जाए, जिसकी निगरानी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज को मुकर्रर किया जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई आइंदा हफ्ते होगी। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। 79 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में 79 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर लागू होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवामा होगा। बढ़ती हुई महंगाई के असरात पुलिस के खिदमत मराकज़ तक भी पहुँच गए। करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस तस्दीकी सर्टिफिकेट की फ़ीसों में इजाफा किया गया है। IG पंजाब के अहकामात के बाद करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में इजाफा किया गया है। करेक्टर सर्टिफिकेट की फ़ीस 350 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। मुतल्लिका अफसरान ने फ़ीस बढ़ाने के हवाले से तमाम खिदमत मराकज़ के इंचार्जेस को आगाह कर दिया। महंगाई ने लोगों से बुनियादी ज़रूरियात भी छीन ली। अपनी सवारी का ख्वाब ताबीर से दूर। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और खाम माल की अदम दस्तयाबी के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कारसाज और मोटरसाइकिल की कंपनियां प्लांट की बंदिश की तरफ जाने लगी हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की बेलगाम कीमत और खाम माल की अदम दस्तयाबी अवामी सवारी पहुंच से दूर हो गई। मुल्क में कारें और मोटरसाइकिलें महंगी से महंगी तर होने लगी। अपनी सवारी का ख्वाब अब ताबीर से दूर हो गया। सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत 1,55,000 से तजावुज कर गई। गाड़ियों में 660 सीसी की कीमत भी 28 लाख से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के EC मेंबर तनवीर अहमद शेख का कहना था कि डॉलर, खाम माल और LC समेत दीगर मसाइल ने पैदावारी लागत को गैर मामूली बढ़ा दिया। हर हफ्ते जो है डॉलर जो है 5 से 6 रुपए बढ़ता जा रहा है। इस तरह इसकी डॉलर बढ़ने से रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। इस तरह आप देखें कि पीछे जो सेल टैक्स है वो 17 से 18% कर दिया गया। बिजली प्राइसेस जो है वो 45 रुपए तक चली गई। गैस प्राइसेस बढ़ा दी गई। अब मिनिमम सैलरीज भी है उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जब शॉर्टफॉल गवर्नमेंट के पास आता है तो अपने टैक्सेस को भी इस पर बढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर जो है वो इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रही हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मौकफ है कि पैदावारी लागत बढ़ने और कीमतों में होशरुबा इजाफा होने के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स 85% तक गिर गई है, जिसकी वजह से प्लांट्स भी बंद होने जा रहे हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से कीमतों में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तर्जुमान के मुताबिक अवाम की सहूलत के लिए ब्रांडेड घी की कीमत में 69 रुपये जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में 18 से 74 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 5 बुनियादी अशिया पर वफाकी हुकूमत की जानिब से खसूसी सब्सिडी भी फराहम कर रही है। पंजाब के 5 बड़े सरकारी महकमों में पौने 10 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मवासिलात व तामीरात, हाउसिंग, बल्दियात, आबाशी और तवानाई में माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं।
माली साल 2021-22 में तरक्याती कामों में गड़बड़ घोटाला। पंजाब के 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एडिटर जनरल पाकिस्तान ने माली साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मवासलात व तामीरात, हाउसिंग, बल्दियात, आबपाशी और तवानाई में माली बेज़ाब्तगियों पर ऑडिट पैरास लगाए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 महकमों में 4 करोड़ 76 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियां सिर्फ 4 केसेस में रिपोर्ट हुई हैं। मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई और महकमा जात को 1 अरब 68 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की गईं। 27 केसेस में ठेकेदारों को टैक्स छूट देकर खजाने को 54 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। फेडरल टैक्स ड्यूटी और इनकम टैक्स की कटौती वज़ा करदा शरह के मुताबिक न काटी गई। पेपरा के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर 17 करोड़ के इजाफी तामीराती काम अवार्ड किए गए। ठेकेदारों को सिक्योरिटीज की मद में 2 अरब 27 करोड़ के फवायद दिए गए। 2 ऑडिट पैरास के मुताबिक 60 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियां की गईं। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट तैयार करके मुतल्लिका महकमों से जवाब तलब कर लिया। LDA के मुतअद्दिद वर्क चार्ज मुलाजमीन नौकरियों से फारिग, नए मुलाजमीन रखने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। तफसीलात के मुताबिक LDA के शोबा इंजीनियरिंग में काम करने वाले 203 वर्क चार्ज मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया है। वर्क चार्ज मुलाजमीन के आइंदा 3 माह के नए कॉन्ट्रैक्ट जारी ही नहीं किए गए। छोटे मुलाजमीन से दफ्तरी और प्रोजेक्ट के अमूर पर काम लिया जा रहा था, ताहम LDA इंतज़ामिया ने बचत का बहाना बनाकर वर्क चार्ज मुलाजमीन को निकाल दिया। नए और मनपसंद वर्क चार्ज मुलाजिम रखने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी इंकशाफ हुआ है। LDA इंतज़ामिया का कहना है कि मेगा प्रोजेक्ट्स में मदद के लिए वर्क चार्ज मुलाजिम रखे जाते हैं। मुस्तकबिल में भी ज़रूरत के मुताबिक वर्क चार्ज मुलाजमीन रखे जाएंगे। शहर की 5 शाहराहों पर पार्किंग रोटरी मशीनें तबाहाली का शिकार। पार्किंग की जगह न होने से अफसरान और शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से लगी कंप्यूटराइज्ड रोटरी मशीनें तबाहाली का शिकार हैं। 1.5 करोड़ की लागत से DC ऑफिस में लगी पार्किंग रोटरी मशीन नाकारा हो चुकी है। इसी तरह इचरा सर्विसेज हस्पताल और ब्यू हस्पताल में नस्ब रोटरी पार्किंग मशीनें भी अरसा दराज से काम में नहीं आई हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि शहर की 5 शाहराहों पर कंप्यूटराइज्ड रोटरी मशीनें जल्द फाल की जाएंगी। DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने शहर के मुख्तलिफ पार्कों और अर्बन फॉरेस्ट साइट्स का दौरा किया। DGPHA ने बोटेनिकल गार्डन और ग्रेटर इकबाल पार्क में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और हॉर्टिकल्चर के कामों का जायज़ा लिया। मोहम्मद ताहिर वट्टू ने अफसरान को पार्कों में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत दी। पार्कों में शहरियों को बेहतर सहरो तफरी की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया गया है। DGPHA ने अर्बन फॉरेस्ट में दरख्तों और पौधों की शजरकारी को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद निकासियाब में वासा की कुताही सामने आ गई। वासा की निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी KSB की जानिब से मुरम्मत और बहाली के कामों में ताख़ीर बरती गई। गड़ी शाहो डिस्पोजल स्टेशन और बर्ड मार्केट डिस्पोजल के पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। ज़ैनुल आबदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मुगलपुरा और ताजपुरा में 3, अपर माल और करतबा चौक में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और इकबाल टाउन में 1, गुलबर्ग में 0.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 0.25 और चौक नाखुदा में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिशों के दौरान और मानसून के लिए वासा ने तैयारियां मुकम्मल न की। डिस्पोजल स्टेशन में तकनीकी खराबियां सामने आ गयी। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी KSB की जानिब से मरम्मत और बहाली के कामों में ताखीर बरती गई। गड़ी शाहू डिस्पोजल स्टेशन और बर्ड मार्केट डिस्पोजल के पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता 2 माह से कॉन्ट्रैक्टर KSB ने पंप्स की मरम्मत ही न की। गड़ी शाहू डिस्पोजल स्टेशन की 2 मोटरें गुज़श्ता 3 माह से खराब हैं। बर्ड मार्केट GT रोड डिस्पोजल की 1 मोटर भी तकनीकी खराबी का शिकार है। वासा मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट ने 4 मरासले लिखे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने मरम्मत में कोताही बरती। वासा ने बर वक्त मरम्मत का काम न करने पर निजी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी KSB पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।